اخلاقیات کا ایک خاص رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یا اخلاقیات کا ایک خاص نمونہ، اور وہ عفو اور درگزر ہے۔ عفو اور درگزر ہے۔ میں نے عفو اور درگزر کی فضیلت پر مشتمل تقریباً 8 آیات نوٹ کی ہیں۔ ظاہر ہے ساری نہیں سنا سکوں گا، اور 5 روایتیں نقل کی ہیں، یہ بھی ساری نہیں سنا سکوں گا، وہ چند ایک سنا سکوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے عفو کا، کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ رسول خدا سے فرماتا ہے کہ فاصفح الصفح الجمیل، بہترین انداز میں درگزر کریں۔ کہیں سب لوگ مخاطب ہیں، اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کچھ خواص الرسول ہے، خواص الرسول، کچھ خصوصیتیں رسول خدا میں ہیں جو اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا ان کو معجزہ سمجھ لیں۔ اسی طرح کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کی تھی جو باقی لوگوں کی نہیں تھی۔ مثلا نماز تہجد پڑھنا ہمارے لیے مستحب ہے، رسول خدا پر نماز تہجد پڑھنا وہ واجب تھا، یہ عمل آپ کے اوپر۔ یہ جو ہے عفو کرنا، یہ صرف رسول خدا سے نہیں کہا جا رہا ہے، سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ عفو کرو، عفو کرو، درگزر کرو، درگزر کرو۔ آپ بے شک حق بجانب ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن درگزر کرو۔ اس درگزر کا فائدہ کیا ہوگا؟ شاید اکثریت سامعین یا ناظرین کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ قرآنی آیات کا مضمون بھی ہے، جو آدمی لوگوں کو معاف کرتا ہے نا، لوگوں کو معاف کرتا ہے، خدا اسے معاف کرتا ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ جو لوگوں کو، یہ آخری آیت جو نوٹ کی ہے اس کا آخری حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، باقی حصہ آپ کو نہیں سناتا۔ وَلْيَعْفُوا، ادھر رسول خدا مخاطب نہیں ہے، وَلْيَعْفُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، عفو کریں ان لوگوں کو کہ جن کا آپ کے ذمہ کوئی حق ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے آپ کا پیسہ دینا ہے، آپ کا مقروض ہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ جس آیہ کریمہ میں قرض کا حکم ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، آپ کا مقروض ہے، اس کے ذمے قرض کی ادائیگی واجب ہے، لیکن اگر تمہاری حیثیت ہے اس کو معاف کر دو۔ تو کروڑوں سے کھیلتا ہے، 1000 روپیہ اگر کسی نے تجھے دینا ہے تو یہ 1000 روپیہ معاف کر دے، نہ آسمان گرے گا نہ زمین پھٹے گی، تیری معیشت جو ہے نا اس پر کوئی حرف آنے والا، اگرچہ ادھر بھی ہے کہ بھئی لوگوں نے اگر تیرا مالی حق بھی دینا ہے تو تجھے معاف کر دے، اور پھر جو ادا کر سکتا ہو اور بہانے بناتا ہو اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مطل الغنی ظلم، جو آدمی یعنی اپنے ذمہ واجب الادا حق ادا کر سکتا ہے لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، مطل میم توئن لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا، بہانے بنانا، یہ ظلم ہے۔ ہاں آپ نے قرض لیا ہوا ہے لیکن ابھی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ کا اگر مقروض جو ہے نا وہ ابھی تنگ دست ہے، ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسے مجبور نہ کرو کہ بھائی گھر بیچو، فٹ پاتھ پر زندگی گزارو اور میرا قرض ادا کرو، نہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خدا اس وقت تک اس کو مہلت دیتا ہے جب تک وہ آسودہ حال ہو کے آرام سے آپ کے قرض کی ادائیگی کا وہ کے قابل نہ بنے۔ لیکن یہاں بھی ہے مقروض کو معاف کر دینے سے اگر آپ کی معیشت زندگی متاثر نہیں ہوتی تو اس کو معاف کرو۔
اس کا بھی ذکر ہے. اور کتنے حقوق ہیں ایسے بھائی، زیادتی ہو گئی، غیبت کی ہے، گالی دی ہے، بد اخلاقی سے پیش آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں. زیادہ جو مشہور جو ہے نا جی، جو مشہور کہیں یا بدنام کہیں، یعنی تعلقات کی کشیدگی کے حوالے سے، وہ ساس بہو بہت مثال ہے نا. ساس بہو، ساس کے ذمے بہو کے حقوق ہیں، بہو کے ذمے ساس کے حقوق ہیں. اچھا، میاں بیوی کو تو نہیں بھول سکتے نا. میاں کے بیوی کے ذمہ حقوق ہیں، بیوی کے میاں کے ذمہ حقوق ہیں. یہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. اگر میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میرے ذمہ آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے میری غیبت کی ہے، آپ کے ذمہ میرا حق بنتا ہے. ایک طولانی فہرست بنتی ہے حقوق کی، جو بعض اوقات ہمارے اوپر لوگوں کے واجب الادا ہوتے ہیں. ہاں، ان کو معاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ معاف کریں. ہاں، لوگوں کے ذمہ جو واجب الادا حقوق ہیں، خصوصاً مالی نہ ہوں، ایسی وہ اخلاقی حقوق ہیں جیسے غیبت وغیرہ، چغل خوری وغیرہ، گالی دی ہے کبھی، یہ اس طرح کی چیزیں، ان کو معاف کریں. اور وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، معاف کریں ایک دوسرے کو، چشم پوشی کریں. اس سے آگے عجیب جملہ ہے، دیکھیں، شاید پہلی دفعہ بہت سا سنا ہو، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں بخشے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تم لوگوں کے حقوق کو یا لوگوں کے ذمہ واجب الادا حقوق کو اگر معاف کروں گے، تیری شان میں گستاخی ہوئی ہے. یہ چیز اولاد اور والدین کے بارے میں بھی ہے. اولاد اور والدین کے بارے میں بھی ہے. اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق ہوتے ہیں. یہ رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام 50 حقوق کو بیان کیا ہے. 50 حقوق کو، ہمسائے کے اوپر ہے، استاد کے شاگرد کے اوپر ہے، شاگرد کے استاد کے اوپر ہے، امام کے رعیت کے اوپر ہے، میاں بیوی 50 حقوق میں بندہ وہ گھرا ہوا ہوتا ہے. ان کو معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے تو خدا بھی تمہیں معاف کرے گا، اور اگر تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے تو پھر خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. عین الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن نتیجہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں اپنے الفاظ میں. جو لوگوں کے لغزشوں اور ان کی غلطیوں سے ذرہ برابر ان کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جب خدا سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو خدا آگے سے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور مجھ سے معافی کی توقع رکھتے ہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، یعنی خدا کی مغفرت اور اس کی رحمت تب تمہارے شامل حال ہوگی کہ تم بھی اپنے دل میں رافت اور رحمت پیدا کرو اور لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو. اچھا جی، اسی طرح ایک اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ اولاد کے حوالے سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض ازواج شوہروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. غالباً یہاں بیویاں مراد ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم، یہ من بعض کا مطلب سمجھاتا ہے، یعنی تم میں سے بعض کی بیویاں یا اولاد وہ تمہارے لیے تمہارے سامنے وہ دشمن کا کردار ادا کرتی ہیں. فاعذروہم، ان کی عذر کو قبول کرو.
شدید مذمت کی گئی ہے، معذرت کے باوجود کسی کے عذر کو قبول نہ کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے، بہت مذمت کی گئی ہے۔ فاعذروہم، ان کے عذر کو قبول کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم انہیں معاف کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا تجزیہ کریں اپنے وجدان کی عدالت میں۔ ظلم ہوتا ہے، چاہے بندہ دوسروں کے اوپر کرے یا اپنے اوپر کرے۔ اپنے اوپر ظلم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے اوپر ظلم ہے۔ بڑا گناہ کرے، یہ اپنے اوپر گویا ہم نے بڑا وہ ظلم کیا ہے۔ چھوٹا گناہ کریں، گویا اپنے اوپر ہم نے چھوٹا ظلم کیا ہے نا۔ ظالم ہوتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے، اور جو اپنے اوپر ظلم کرے وہ بھی ظالم ہے۔ ہاں، تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیں، وہ موازنہ کریں کہ 70 سال اگر میری عمر ہے، 70 سال، اس 70 سال میں نے زیادہ اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا یا لوگوں نے مجھ پر زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ کوئی مقابلے والی بات ہی نہیں ہے۔ معصوم جو عن الخطا جو نہیں ہوتا، شاید کوئی ایسا دن گزرے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، نہ گناہ صغیرہ بندے سے سرزد ہوا ہو، نہ غیبت کی ہو، نہ سنی ہو، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہو، شاید کوئی دن خالی ہو۔ یعنی یہ لوگ جو آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ کی زندگی میں، ایک آدمی کی بات کریں نا، اچھا وہ ان مظالم کے مقابلے میں جو بندہ معصیت کے ذریعے اپنے اوپر کرتا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے غالباً امام زین العابدین کی ولادت اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا شہادت کی مناسبت سے یہ روایت نقل کی تھی۔ رمضان المبارک میں آپ اپنے غلاموں اور کنیزوں کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو نوٹ کرتے تھے، پوری ایک فہرست بناتے تھے۔ فلان غلام نے یہ کوتاہی کی، اور اس نے کیا کرنا تھا؟ کوتاہی کی۔ ائمہ معصومین کے حسن خلق اور ان کی وسعت ظرف سے استفادہ کر کے وہ نافرمانی کرتے، سستی کرتے تھے، اور جب پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، کہتے تھے اس لیے کیا کہ مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ان کی حسن خلق اور وسعت ظرف سے آپ مجھے کہنے دیں غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ امام علیہ السلام وہ پوری ڈائری بناتے تھے رمضان المبارک میں، رمضان سے پہلی سے لے کر آخر تک، فلان نے یہ نافرمانی کی، فلان نے یہ فرمانی کی، فلان نے یہ فرمانی کی، اس کنیز نے یہ نافرمانی کی، اس غلام نے یہ نافرمانی کی، اور عید کے دن سب کو جمع کرتے تھے۔ دیکھو تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں تم سب کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ تم خدا سے یہ دعا کرو، خدایا جس طرح علی ابن الحسین نے ہمارے غلطیوں کو معاف کیا ہے، تو بھی علی ابن الحسین کی مغفرت فرما۔ یہ دعا کرواتے تھے، یہ دعا کرتے تھے اپنے غلاموں سے اور کنیزوں سے۔ عفو کریں گے تو خدا عفو کرے گا۔ یہ اخلاقی قدروں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات کسی نے گالی دی ہے، کسی نے گستاخی کی ہے، غیبت کی ہے، اس کو معاف کرنے کو بغیرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ ہے، رسول خدا کا ہے نا، ایک زمانہ آئے گا کہ پسندیدہ چیز ناپسندیدہ سمجھی جائے گی، ناپسندیدہ چیز پسندیدہ سمجھی جائے گی۔ یہ کوئی آپ سے زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، حتی تک قاتل کو، یہ بہت دفعہ میں سنا چکا ہوں،
یہ ایک مولانا قتل ہو گئے تھے یہاں GFF11 مولانا مصطفیٰ عمران، وہ گواہی بھی دی کسی نے عینی گواہ بن کے، عدالت نے ان کو سزائے موت سنائی، عدالت نے ان کو سزائے موت سنائی۔ ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں، میں بھی وہ بھی ان کی اہلیہ کے پاس ان کے گھر گئے، وہاں جا کے ہم نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ رسول خدا نے فرمایا ہے اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو قصاص کے طور پر باپ کے قاتل کو قتل کرنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کو معاف کر دے تو اس نے مجھ پر یعنی رسول خدا پر احسان کیا ہے۔ سزا سنائی گئی تھی، ان لوگوں نے معاف کر دیا اس کو۔ ہاں، وہ جو جس کو سنائی گئی تھی اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل فتح ہے، کسی کو معاف نہ کر کے اور انتقام پر اصرار کرنا، یہ کوئی فتح نہیں ہے، خیبر فتح نہیں کیا ہے، یہ اصل میں غیرت نہیں ہے۔ جو غیرت ہے ہاں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کون سی بے غیرتی، کیا غیرتی ہے؟ یہ روایات کا مضمون ہے کہ بھئی وہ آپ کی گھر کی خواتین، بیوی، بیٹی، ہاں بہن، سربراہنا وہ مجمع عام میں نامحرموں کے سامنے جاتی ہے، اگر آپ خاموشی اختیاری کرتے ہیں تو یہ غیرت کے منافی ہے۔ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کسی کو معاف کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ بغیرتی ہے۔ بغیرتی کا حکم دے رہا ہے اللہ، ائمہ معصومین بغیرتی کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ ایک دو روایت بھی عرض کر دو، ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ تعالیٰ خود بڑا عفو کرنے والا ہے، اور دوسرے بھی جب کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ کو یہ معاف کرنے کا عمل وہ پسندیدہ ہے۔ علیکم بالعفو، عفو کا حکم دیا جا رہا ہے۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اپنے اوپر لازمی قرار دو۔ علیکم بالعفو، اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو یہ عفو کرو۔ ان العفو لا یزید العبد الا عزا، عفو کے نتیجے میں انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا یزید العبد الا عزا فتعافوا، ہاں ایک دوسرے کو معاف کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفرکم اللہ، اس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اصل فتح یہ ہے، اصل فتح یہ جو جہاد اکبر ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ نفس امارہ ہے، وہ جو ہے نا وہ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوہ غضبیہ، غضب کو رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ جوش میں آتا ہے، اس کو دبانا وہ جہاد اکبر ہے، اور میدان کارزار میں رسول کی حکم سے جا کے لڑنا یا شہید ہونا وہ جہاد اصغر ہے۔ یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اچھا عجیب ہے یہ جملہ بھی، من کثر عفوہ مد فی عمرہ۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا وہ چند ایک 3 اعمال ہیں، جو یہ 3 اعمال انجام دے اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال دولت میں، رزق حلال میں وسعت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ طول سجدہ، طول رکوع، دسترخوان پر دیر تک بیٹھنا، نیکی۔ یہاں فرمایا من کثر عفوہ، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرے گا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے گا، مد فی عمرہ، جی اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ طول عمر کے باب میں میزان الحکمت میں پڑھ رہا تھا، وہ اعمال جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، وہ نواسۂ پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ہے۔ زیارت امام حسین بھی ان اعمال میں سے ہے جس کے نتیجے میں خدا لمبی عمر دیتا ہے اور رزق حلال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جس طرح حج کے بارے میں ہے، بھئی لاکھوں خرچ ہوتا ہے حج کے نتیجے میں، لیکن معصوم کا کنفرم فرمان ہے کہ حج اور عمرہ انسان سے فقر، غربت اور ناداری کو وہ دور کر دیتا ہے۔
لہذا ہاں یہ جس نے جو اڑ گیا نا، میں کہتے ہیں بات فخریہ طور پر میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے، کوئی تلوار نہیں مار رہی، خیبر فتح نہیں کیا۔ فتح خیبر یہ ہے کہ معاف کرو، معاف، اس میں اس میں عزت ہے۔ یا اور آخری روایت سنا دوں، تجاوزوا عن عثرات الخاطئین، اثرات لغزشوں کو کہتے ہیں، خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرو، خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرو، یقیکم بذالک سوء الاقدار، اللہ تعالیٰ ہاں وہ برے فیصلے تمہارے حق میں ہیں نا، جو برے فیصلے ہیں یا برے مقدرات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا اگر لوگوں کی غلطیوں سے اور ان کے لغزشوں سے تم درگزر کرو گے۔ مجھے امید ہے اس اخلاقی پہلو کو کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اخلاقی خوبی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔